آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز سیکھ لی ہو اوور دا پیریڈ جو نارم نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو آپ کو وہ بیریئر کراس کرنا ہے اپنی زندگی میں تاکہ نارملائز کر سکیں آپ چیزوں. اچھا شوہر یہاں چاہتا ہے, شوہر پیار کرتا ہے اسے, شوہر کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں کوئی پرابلم, لیکن وہ جب نیچے جاتا ہے ماں کے پاس یہ اوپر رہتے ہیں. کہتی جب وہ نیچے جاتا ہے واپس آتا ہے تو کہتا ہے امی نے یہ کہا ہے, امی نے یہ کہا, میں تو ہے تم ایسے کرو, امی جو کہہ رہی ہیں بس وہی کرو. یہ وہ ایشوز ہیں جو پیرلل اس وقت ہو رہے ہیں. اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو یہ چیزیں تو ان کی چلنی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میں سمجھا سکتی ہوں, آہستہ آہستہ ختم کر سکتی ہوں. ختم تو بہت مشکل سے ہوگی لیکن کوشش کر سکتی ہوں میں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اس کو صبر تو کرنا ہے, اس میں اس کو چاہے وہ ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ باتیں کس رہے ہیں, اگر رہنا ہے یعنی یہ والا اگر آپشن چوز کرنا ہے تو بھائی ان کو پھر اس کو اس طریقے سے رہنا پڑے گا جو ان کا مزاج ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں, یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بھائی تیری بیوی جانا چاہتا ہے جا, تجھے کون روک سکتا ہے. پتہ نہیں اور یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. کوئی کسی طریقے سے آپ کو عزت دیتا ہے, کوئی کسی طریقے سے دیتا ہے. اب نہیں وہ جی میرے نام کا ایک اشتہار بننا چاہیے اور پوسٹیں چلنی چاہیے. ویلیو مائی وے, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ عزت ہے, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ویلیو ہے, اس طرح سے دینی چاہیے, اور وائس ورسا. ان تینوں کو آپ کسی بھی پیرائی پہ دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں ہمارا پوری سیریز ایک طرف صرف یہ تین چیزیں ہسبینڈ کر لے جی, ٹھیک ہے, اور فائنینشیل چھوڑ کے باقی دونوں وائف کر لے, جھگڑا رہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ان اندر ایپیسوڈ آف تربیت الاجیال. بات چل رہی تھی مداخلت کی, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیکھ کر آئی ہو. یہ ایک جملہ ہے جو بہو ہے اس کو ساس بھی بولتی ہے, اس کو شوہر بھی بولتا ہے. یہ جملہ کس قدر اچھا ہے, کس قدر برا ہے, کیا اس میں پازیٹیو پوائنٹ ہے, کب بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے, کیا عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ کر آئے, کیا اس کی اپنی ذات میں کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس پہ آج آپ نے وٹ ڈیولپ. صرف اس میں سیکھ کے آئے نہیں, اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کریں. تمہارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہوگا, تمہارے لوگ سارے ہیں ہی, ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, تمہارے خاندان میں ہوتا ہوگا. تم لوگوں کو جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہے, وہ دیکھو تمہارے باپ نے یہ کیا تھا, وہ دیکھو تمہاری ماں نے یہ کیا, اور یہ دونوں طرف کے جملے ہیں, یہ دونوں طرف چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثر مجھے خواتین فون کر کہتی ہیں سر یہ جو ہے نا اس کا باپ جو ہے اس کی ماں کا سچا سلوک نہیں کرتا تو اس نے یہی سیکھا ہے. ٹھیک ہے, میں ان سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مرد کی پرورش کون کرتا ہے؟ کہتی ہیں دونوں ہی کرتے ہیں. نہیں یہ تو آپ عورت پر ڈال رہے ہو, کہہ رہے باپ بھی بیسک پرورش. بیسکلی مرد کو, اب میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. میرے پاس ابھی کل یہ لاسٹ ویک ایک کیس آیا ہے, اب میں آپ کو کیس بتانے جا رہا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس نے مجھے کیا لکھا, سر ہم نے اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے سیشن کرنا ہے. بیٹا کتنے سال کا ہے؟ جی بیٹا 14 سال کا ہے. اچھا, میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے اور بھی کوئی بچے ہیں؟ جی نہیں, بس ایک ہی بیٹا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, تو بتائیں کیا ایشو ہے. پھر اس کو میں کہنے کا لیکن میری بیٹیاں ایسے نہیں کرتی. میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کے کوئی اور بھی اولاد ہے؟ آپ نے کہا نہیں میرا بیٹا ہے. کہتا نہیں تو وہ بیٹیاں 2 ہیں بٹ بیٹا تو ایک ہی ہے نا. سبحان اللہ. اچھا, تو یہ بڑا ٹپیکل ٹرینڈ ہے کہ وہ جب مائیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آل بائی ڈیفالٹ بچے میں یہ ڈال رہی ہیں کہ تم ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے, تم ڈفرینٹ تو ہے نا, لڑکا لڑکی میں ڈفرینٹ ان سینس کہ بھائی تم امپورٹنٹ ہو, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا ہے انہوں نے آپ کو یار جب آپ سے اس کے بڑے اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ عمل سے نظر آ رہی ہیں نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بچے کو امپورٹنس ہے, بچہ جو مرضی کر لے گا, وہ بیٹا ہے وہ بیٹا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مائیں زیادہ کرتی ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے, بگاڑنے میں اور اس کو سدھارنے میں دونوں میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. کئی دفعہ باپ کا بھی ہوتا ہے, ہاں, لیکن ماں کا اکثر و بیشتر دیکھا گیا. مجھے یاد ہے کہ وہ نانی جو تھیں وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی بظاہر, یعنی اسکول نہیں دیکھا تھا, لیکن میرے نانا ان کو نا ساتھ بٹھا کر اخبار پڑھایا کرتے تھے, تو ماشاء اللہ شی واز ویری نالجیبل. ٹھیک ہے, جب امی بتاتی ہیں کہ جب یہ طے ہوا نا کہ جی بڑے بیٹے کو تو بھیجنا ہے ہم نے مشن اسکول میں, ٹھیک ہے, تو بچیوں کو کسی سرکاری اسکول میں بھیج دیں گے. حالانکہ نانا خود ماشاء اللہ وہ پڑھائی کے معاملے میں بیوی کو پڑھا رہے ہیں. تو میری نانی اڑ کے کھڑی ہوگی. نانی کہتی ہیں یا سارے سرکاری اسکول میں جائیں گے یا سارے مشن اسکول میں جائیں گے, ایسے نہیں ہو سکتا. صحیح. تو یہ جو کردار ہے نا ماں کا, یہ ہے ایکویلٹی پہ بیس کردار. یہاں ہمارے یہاں پر یہ جو آپ نے ابھی موضوع اٹھایا نا, اس موضوع کی پیرلل چیز ہے یہ, کیا سیکھ کے آئی ہو
اور کیا تمہارے وہاں پر ہوتا ہمارے گھر میں ایسا نہیں چلتا یا کوئی اس طرح کے معاملات. یہ دونوں پیرلل ہیں. پھر اس میں ایک تیسرا بھی بلکہ میں کہتا ہوں ساتھ ہی ایڈ کریں. بیٹی پیدا ہوئے گی تو تمہارے میں کوئی پرابلم ہے, بیٹا پیدا ہونا چاہیے. یہ مسئلہ آج بھی اتنا ہی عیاں ہے. میں ابھی ایک کیس کیا ہے میں نے 2-3 مہینے پہلے, ٹھیک ہے, وہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ عورت کو صرف بیٹیوں کے تانے دے دے کے جو ہے ذلیل کیا جا رہا تھا. چلے یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ہم بعد میں مطلب لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تانے دینا یا بیٹیوں کے تانے دینا یا بیٹے اس پہ اولاد والا ہمارا جب وہ آئے گا نا پریگننسی پہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کے بعد کے یہ سیشنز ہیں یہ سارے اس میں آ جائیں گے. تو ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے سر جی وہ یہ کیا سیکھ کے آئی ہو, ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے, یا جس طرح بیوی یا اس کے لڑکی کے ماں باپ اگر لڑکے کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو لڑکا ایسا سوچ کر شادی کی تھی, تم ایسے نکل آئے ہو, تم نے یہ کیا, تم ایسے, تو اس طرح کے جملوں کا کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ آپ نے کیا سوچ کے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور آپ اپنے داماد کو کیا تانے دیتے ہیں؟ یہ سسر ان کو جی چلیں اس کے اوپر بات کر لیں. میں آج تک وہ فیکٹری ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پہ جو ہے نا وہ میں آرڈر دے کر داماد یا بہو لے سکوں. ٹھیک ہے, کہ اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ داماد ایسا ہو جو میری مرضی کا ہو اور میری بیٹی کی مرضی کا ہو, چائنا میں اور میری بیوی کی مرضی کا ہو, ٹھیک ہے, اور اس یعنی میری اور دوسرے جو بچے ہیں ان کی مرضی کا ان کو بہنوئی مل جائے. ایسا داماد تو یا ایسی بہو اس کی فیکٹری ہم ڈھونڈ رہے ہیں. وہ چائنا نے کھول لیا, روبوٹ بنوا لینا اپنی مرضی کا. تو فیکٹری میڈ چیزیں جس میں ایک ہی طرح کا بالکل پروڈکٹ ہو, جیسے آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق مل جائے, ایسا تو ہوتا نہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو جب ایسا نہیں ہوتا تو کہیں پہ آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ یار آپ کا نیئرسٹ میچ ہوتا ہے جس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہو, آپ سے نیئرسٹ میچ ہوتا ہے. اچھا اگر آپ نے جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ غلط بنایا, صحیح, مثال کے طور پہ میرا سلیکشن کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ کوئی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن فرض کریں کہ جی پاکستان کی کوئی ریناؤنڈ یونیورسٹی وہاں کا گریجویٹ ہونا چاہیے یا وہاں کی گریجویٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر ہونا چاہیے, ہاں, یا ڈاکٹر ہونا چاہیے, یا انجینئر ہونا چاہیے, یہ تو اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے, یا یہ جو ہے نا اتنا پڑھا لکھا ضرور, یہ لیول ضرور ہو, ٹھیک ہے. اب اگر وہ آپ نے وہ چوز کیا اور اس ٹائم آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی بہو تمیزدار کتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہو, اس کا ادب آداب کیسا ہو, اس کی فیملی میں جو ہے نا وہ کس قسم کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یو آسکڈ فار اٹ. اب اس وہاں پہ گرومنگ اس کی یہ ہوئی ہے کہ جتنی آؤٹ اسپوکن ہوگی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس کی پرفارمنس وہاں پہ جو ہے نا وہ بہتر ریٹ کی جائے گی. صحیح ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو غلطی ہو گئی بھائی, یہ تو ہم نے غلط سلیکشن کرائٹیریا سیٹ کیا تھا. بالکل صحیح, تو طلاق لے لیتے ہیں, مسئلہ تو کوئی نہیں, لے لیتے ہیں, ایسے لوگ تو لے لیتے ہیں. ہاں یہ فیکٹس ہیں, یہ فیکٹس ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اس لیول کے کرائٹیریا سیٹ کیے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پسند آتا, وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو یار اگلے پہ چلتے ہیں. ٹھیک, یہ بات صحیح ہے, بہت آسان کام ہے, آپ طلاق لے لیں. آپ جو آپ کا معاشرہ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا دونوں سائڈوں پہ, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اگر ونس ڈائیورسڈ, یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جناب آپ نے ایک شادی کی اس کے بعد چلو کوئی بات نہیں دوسری شادی کر لی, اس کے بعد کوئی بات نہیں تیسری شادی کر لی, ٹھیک ہے, آپ کا معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. آج بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت آسانی سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. معاشرے کی پرابلم ہے, میری پرابلم تھوڑی ہے. نہیں, وہ آپ کی پرابلم آپ کو ہوگی نا, الٹیمیٹلی آپ کو وہ پرابلم ہوگی, آج نہیں ہوگی کل ہوگی, اور آپ اس وقت زیادہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے. بھائی میں پیسے دے دوں گا, پیسے تو پہنوں گا تو چپ کر جائیں گے. ہاں بس ٹھیک ہے, آپ نے کچھ عرصے میں پیسوں سے اپنے معاملات حل کر لیے, پیسے آپ کے پاس یا تو ختم ہو گئے یا آپ نے پیسوں والی خوشی لی. جی ٹھیک ہے, حالات ایک جیسے, تماشا دیکھ, بس ٹھیک ہے, حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آج آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے یا کوئی پیسے کا مسئلہ ہو گیا, آپ کو ساری عزتیں سارے احساسات, میرے ابا کی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور رہیں گی بھی, میرے ابا کی 4 ملے ہیں, آپ کے پاس پوزیشن بھی ہے اور وہ رہے گی بھی, آپ کا اختیار بھی ہے اور وہ رہے گا بھی, آپ کا حسب نسب ہے اور وہ رہے گا بھی, ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ آر یو لوکنگ فار, کیا اس سے آپ کو اطمینان, غلام سکون, تو غلام چاہیے نا یار, بہو نہیں چاہیے, نہ داماد چاہیے. بس ٹھیک ہے, پھر تو
معاملہ ہی آپ کے تو جو چوائسیز کا سلیکشن جو لیول ہے یا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے, then you are looking for an employee. Exactly. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے نا, اچھا ہسبینڈ ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ کوئی محکوم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں, اچھا ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے, کوئی ملازم ڈھونڈ رہے ہیں, ہاں اس کا ٹائٹل جو ہے نا وہ داماد کا ہے. دیکھیے اچھا ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے جو میری بچی کے ساتھ آگے پیچھے پھرے, اس کو لے کے پھرے. اچھی بہو ایسی ہونی چاہیے جو میرے بچے کے کہنے پہ کھڑی ہو جائے, بیٹھ جائے, ورنہ وہ اچھی نہیں ہے. علی بھائی اس کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے نا, ٹھیک ہے, خودرو پودے تو اس گھر میں پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی پھلدار درخت جو ہے نا وہ گھر بنا نہیں سکے گا. میں نینیز رکھ دوں گا نا بچے کے لیے. جی جی نینیز آپ رکھ دیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل وہ بڑی اچھی ہوں گی نینیز. ٹھیک ہے, گدھے گھوڑے خچر. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی, یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا سیشن چل رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے گزر رہا تھا دونوں بھائیوں کی باتیں, تو میں نے پھر بیچ میں مداخلت کی. اب یہ والی اچھی مداخلت ہے, یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنے موضوع پہ واپس لا رہی ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. سر جی آپ نے بہت اچھی مثال دی, ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ظاہر سی بات ہے جب میں نے اپنے بچے کی شادی کی تو میرے ذہن میں تھا یار مجھے ڈاکٹر چاہیے, انجینئر چاہیے, یا کوئی گریجویٹ فلاں یونیورسٹی سے چاہیے, وہ آ گئی. اب باقی چیزوں پہ میں نے فوکس کیا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب جب آ گئی ہے تو وہ میں پھر اس میں انگلی اٹھانے اب آپ اس کو کہتے ہو یار تجھے روٹی پکانی نہیں آتی, پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا, یا جو ہے نا وہ تم ایسا ہو اور جو ویسے ہی ہو اور آپ کی فیملی میں ایسا ہوتا ہے, یو آسک فار اٹ. اچھا ویسے یہ چیز ہم ساری آلریڈی یہ کرائٹیریا ہم جب ڈسکشن کی تب بھی ہم نے یہ بات اس وقت کی تھی. لیکن یہ بار بار لیکن اس کے آگے آفٹر ایفیکٹس آفٹر میتھس آئیں گے. اسی لیے کہتے ہیں دوز ہو ڈو ناٹ پلان دے پلان ٹو فیل. تو پلاننگ ہم سب کر رہے ہیں جی, بٹ وہ چونکہ فیل ہونے کی پلاننگ ہے پہلے سے ہی, اور پھر ہم اس پلاننگ کے اوپر جو آئسنگ آن دا کیک رکھتے ہیں وہ ہیں تانے. جی اچھا اب اس میں دو چیزیں ہو گئی, عورت ہے اس کو کھانا پکانا نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب بہو ہے اس کو کھانا پکانا نہیں آتا, اس کو اچھے سے یا ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں پتہ ہے. اب ساس بتائے یا ساس اپنے بیٹے کو بتائے, وہ اس کو بتائے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اگین دیکھیں پتہ ہے کیا, یہ بالکل ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, ٹھیک ہے. پرسنالٹی ٹائپ سے مراد یہ وہ جو پوری فیملی کی, اچھا ٹھیک ہے, ماحول کلیکٹیو پرسنالٹی یا ٹریٹس کیسے ہیں, طور طریقے کیسے ہیں, چیزوں کو ٹیک اپ کیسا کرتے ہیں. میں آپ کو سیدھی سی بات کروں, یار حافظ صاحب یہ اینک آپ کی تھوڑی نیچے, آپ کہیں گے یار تمہیں اعتراض کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا. یعنی آپ نے آفس, یعنی یہ سیشن چل رہا تھا اس کے درمیان ضرور کہنا تھا, پہلے کہتے تھے آپ, کیا مسئلہ تھا. اب میں نے اتنی سی بات کی کہ یار اینک تھوڑی سیدھی کر لیں یار. نہیں میں نے نہیں کرنی, میں جیسا ہوں میں ویسے ہی رہوں. اب آپ کے لیے یہ بڑی بات بھی ہو سکتی ہے, اور یہ تو اس میں تو ٹائم لگنا ہے نا, مزاج کو سمجھنے میں. اچھا اس میں ایک کام کرتے ہیں, آپ کی پہلی وائف کے ساتھ جی پہلا دن کھانا بنانا ان کو آتا تھا؟ نہیں. آپ نے, چلے ہم تینوں میں سے دیکھتے ہیں پہلی جلی ہوئی روٹی کس نے کھائی تھی, موٹی اتنی موٹی جلی ہوئی روٹی کس نے کھائی ہوگی یار, یہ اور مسکرا کے کھائی ہوگی, کہا کہ یار بھابھی دیکھیں یہ مسکرا کے روٹی تو کھائی تھی, آج یہ جو ہے نا ریکارڈنگ کرا رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, اب آپ تعریفیں کروا کے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈ پوری کروانی ہے اپنی. نہیں وہ سنتی نہیں ہے, خیر ہے, اس لیے تو میں بول رہا ہوں, میں شیر ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو آن اے سیریس نوٹ بات یہ کہ یار اگر اس کو نہیں آتا تھا بنانا تو سکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, اسی کی دوسری ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میری ایک بیٹی نے جو ہے نا وہ پہلی دفعہ روٹی بنائی. ہاں وہ بتایا تھا. نہیں ابھی کی بات ہے, اس سے یہ ریکارڈنگ سے بات کی بات ہے, یہ دوسری بیٹی ہے. اچھا اور اس نے جناب وہ جو روٹی بنائی نا جی, اس کی شیپ اس نے بڑی کوشش کی, گول ہو ہی نہیں سکی. ایسی بات ہے پہلی دفعہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اچھا اور وہ ظاہری بات ہے کہ کہیں سے موٹی بھی تھی, کہیں سے جو ہے نا کہیں سے وہ بالکل اکڑی بھی تھی, کہیں سے وہ پکی صحیح نہیں تھی. تو میں نے وہ کھائی الحمدللہ. اگر میں نہیں کھاؤں گا تو وہ اگلے گھر جا کے, اچھا سارے لوگ اتنی اسپیس نہیں دیتے, ٹھیک ہے, یہ باپوں کو بھی سمجھنا چاہیے, ماؤں کو بھی سمجھنا چاہیے یار اچھا ہم کچھ تو ریڈی کریں نا آگے جا کے. یا تو بھائی میڈ بھی آپ دے دیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. میڈ سے کام کروانا بھی ایک آرٹ ہے, میڈ سے کام کرانا آرٹ ہے,
ایک نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ یہ جو تھا نا, آپ کھانا دے رہے ہیں شوہر کو, اس کا کام کر رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس سب سے آپ کا ایک ریلیشن شپ بنتا تھا. اس کو لگتا تھا کہ میرے سے کنسرنڈ ہے یہ. ابھی اس کو لگتا ہے میں ایک ATM مشین ہوں اور میں گھر میں جو ہے نا وہ صرف خرچہ کر رہا ہوں, اور جو ہے وہ میرا کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے, اور وہ اپنی ایک الگ زندگی جی رہا ہوتا ہے, خاتون کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے, اور عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے. اور اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں تربیت الاجیال. بار بار گھما کے ہم بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی فلپ سائڈ بھی ہے. میں ابھی ایک کیس کر رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ خاتون کہتی ہیں کہ جی میں نے یہ میری عادت ہے کہ میری ہر چیز پک اینڈ اسپیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں نے بیڈ شیٹ بھی صاف رکھنی, ہر چیز کرنی. یہ جب اٹھ کے جاتا ہے تو بستر گندا چھوڑنا ہے. جب کچھ ان کے بچہ تھا چھوٹا تھا, وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے الگ کمرے الگ کیے تھے کہ چھوٹے بچے کو ماں دیکھ رہی تھی تو الگ کمرے میں سو رہی تھی, کیونکہ ڈسٹرب ہو رہا تھا باپ. تو اب وہ کمرے میں سے اس طرح اٹھ کے چلا جاتا تھا کمرہ ویسا چھوڑ کے, کہتی میں ڈیلی آگے کمرہ صاف کرتی تھی, کمرہ بناتی تھی سارا, ٹھیک ہے. ایک دن اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے اچھا کمرہ بنایا, تو ایک دن نا مجھ سے رہا نہیں گیا, مطلب وہ حیران نہیں ہوا کہ یار اچھا میرا کمرہ کس نے بنایا ہے. تو میں نے سے پوچھا, میں نے کہا تمہیں پتا تمہارا کمرہ کون بناتا ہے؟ تو بڑا مجھے کہتا ہاں وہ میڈ بناتی ہے. میں تو آگ لگ گئی مجھے اوپر سے نیچے تک. مطلب اگر آپ کا وہ کام کر رہی ہے تو اس کو بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ کریں. ہم اس کو بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ کر رہے ہیں نا. جی 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 ٹھیک ہے بھائی. اگر آپ اتنا ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میڈ کو آنکھوں سے بناتے ہوئے, میں نے اس بندے کو یہ کہا, میں نے کہا تم نے میڈ کو آنکھوں سے بناتے ہوئے دیکھا تھا؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اگر تم نے آنکھوں سے بھی بناتے ہوئے دیکھا ہے نا, تم کہتے آپ نے بنوایا ہوگا یا بنایا ہوگا. بٹ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں, اور پھر یہ سارے مسائل آتے ہیں کہ ابھی تمہارے کیا. اچھا ایک اور میں آپ کو کیس بتا دیتا ہوں اسی طرح سے. بچوں نے کیا اپنا خاتون کہنے لگی جی ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک. بڑی بات ہے, بڑی زبردست بات ہے. اچھا وہ شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جی اس کے ابا نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہم یہ چھوٹے بچے کی پیدائش کے بعد سے ہم کبھی ایک کمرے میں نہیں سوئے, ٹھیک, ہمارے بستر الگ تھے, اور جتنی ہماری لڑائی ہوتی تھی وہ آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس وقت جیسے جیسے یہ بڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے چونکہ کمرے الگ کر لیے اس لیے ہماری لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. اچھا اب وہ عورت نے چونکہ ماں باپ کو کوئی تقریباً 20 سال اس کی عمر تھی, اس نے ماں باپ کو کوئی تقریباً 15 سال کمرے الگ میں دیکھا سوتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو وہی کہنے لگی کہ ایشو کیا تھا, وہ کہتی یہ میرے کمرے میں آ کے لیٹتا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. ماحول کو دیکھا ہوا نا, ٹھیک ہے, جب کبھی موڈ ہو تو آ جائے, لیکن کہ ہم ہر وقت ایک ہی بستر پہ لیٹیں, بیڈ الگ الگ 2 ہونے چاہیے بیڈ, ایک سنگل بیڈ کیوں ہے کمرے میں. اب یہ مائنڈ سیٹ تھا, ٹھیک ہے نا. اس عورت کی چونکہ تربیت اس طرح سے ہوئی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی تھی کہ بستر الگ ہونے چاہیے میاں بیوی کے, صرف جہاں پر کبھی اکٹھے ہو کے بات کرنی ہے تو کمرہ بند. اب کمرہ بند کر کے وہ جھگڑا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ان کو تو نہیں باہر بچوں کو پتہ چل رہا, جی رائٹ. اچھا اب وہ کیا ہے کہ وہ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, تو اس پہ اب وہاں پہ وہ عورت اس کو تانے دے رہی ہے, مطلب مرد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اکٹھے رہنا, ہمارے ماں باپ لڑتے جھگڑتے تھے لیکن ایک ہی کمرے میں سوتے تھے. صحیح ہے. کہتی نہیں, جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر الگ ہونا چاہیے. اب ان کی لڑائی جھگڑے کی ریزن, تانوں کی ریزن یہ تھی. تو یہ فلپ سائڈ ہے. اچھا اس میں علی بھائی جو ضرورت ہے نا, ہم یعنی جس طرف معاشرے کو لے کے جانا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے, وہ یہی دیکھیں آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز سیکھ لی ہو اوور دا پیریڈ جو نارم نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو آپ کو وہ بیریئر کراس کرنا ہے اپنی زندگی میں تاکہ نارملائز کر سکیں آپ چیزوں کو, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہی بیسٹ ہے. بالکل. اور وہ آپ جب لے کر گئے ہیں, یہ لے کر گئی ہیں, یا آپ کے گھر آئی ہے کوئی چیز, تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یار اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں آئیڈیلائز کرنا چھوڑ دیں نا. تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی رکھیں, اور ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو ہے نا کیا چیزیں ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. جب یہ والا اپروچ اور ایٹیٹیوڈ ہوگا تو کسی طرح کا بھی آپ کو بہو مل جائے یا کسی طرح کا بھی داماد مل جائے, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور فیکٹری میں بنے ہوئے نہ داماد ملتے ہیں, نہ بہویں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, نہ ساسیں ملتی ہیں, نہ سسر ملتے ہیں, نہ شوہر ملتا ہے. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ نے کرنی ہے, کروانی ہے, دنیا کا اصول ہے بھائی, بتانا پڑتا ہے. جی بالکل. مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے اس طرح کا پسند ہے, مجھے اس طرح کا نہیں پسند. اور جس پہ ہم نے میرے خیال ایک ایپیسوڈ پہ اس پہ بات کمیونیکیشن پہ نہیں, عادتیں بنانے پہ, ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ بھی ایک اس پہ بات کی تھی
کہ بھائی اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں جس میں آپ نے شاید کہا تھا وہ 21 دن میں عادتیں بدلتی ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, جب ٹائم لگتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے. اب کہنے میں بھی ہمیں ایک تو سافٹنیس کہ یار یکدم تو بدلنی نہیں, آج میں نے کہی, کل کہی, پرسوں کہی, ٹھیک ہے, اور اتنی طریقے سے کہنا بھی نہیں ہے کہ یار بھائی اگر میں نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے یہاں پہ نہیں پڑی ہونی چاہیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل بھی مجھے کہنا ضروری ہے, پرسوں بھی کہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, 2-4 دن اگر وہ, اور برداشت مجھے بھی کرنا ہے نا, دونوں سائڈ سے کرنا پڑے گا. اگر اس کی عادت چینج کرنی ہے تو مجھے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ میں اس کی اس غلط عادت کو مہینہ 2 مہینے برداشت کر سکوں, اگرچہ وہ میرے مزاج کے خلاف ہے. تو یہاں اس چیز کو, چاہے وہ بہو میں ہے چاہے ساس میں ہے, اگر مثال کے طور پہ ساس بہو کو کہتی ہے کہ تم کیا سیکھ کر آئی ہو, کچھ کام اس طرح کے ہو گئے جو اس گھر میں بھی صحیح نہیں ہو رہے ہوں گے, اور ہوتا ہے یہ کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے, وہ کپڑے دھونے کا یا سکھانے کا یا جو ہے نا رکھنے کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے ان کے گھر میں, جو ہے نا کئی گھروں میں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں معاملات کہ بھائی اس گھر میں کیا ہے کہ کپڑے دھلنے ہیں, کپڑے دھلنے کے بعد اس کو رکھ دینا, جب ضرورت پڑے گی تب استری ہوں گے. ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے, بھائی کپڑے دھل گئے اسی دن سارے استری کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے, جس کو جب ضرورت ہوگی وہ لے لیں. ٹھیک ہے, 1 دن لگا 2 دن لگا اس میں, تو الگ الگ چیزیں الگ. اس کو اگر ہمارے گھر کے حساب سے اس کو کرنا ہے تو بھائی جملے, ایک تو کیا سیکھ کر آئی ہو, کیا یا یہ داماد میرا اس طرح کا ہونا چاہیے تھا, ایسا نکل آیا, اس کو پبلکلی اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار اس کو جو ہے نا وہ ہم جا کے بتائیں, اس طرح کا نہیں ہے. دوسرا, پھر جس میں مسئلہ ہے صرف اس کو بتا دیں. ٹھیک ہے, اگر بہو میں مسئلہ ہے تو ساس اگر تو اپنے بیٹے کے ذریعے سے بات کرے, یعنی کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ٹھیک ہے بیٹے کے ذریعے سے بتانے والی ہوتی ہیں, کچھ وہ آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ رکھیں, سہیلیاں بن جائیں آپس میں, کیا مسئلہ ہے, ماں بیٹی بھی تو آپس میں بات کرتی ہیں نا. تو یہ جو سہیلیاں بننے والا چکر ہے, ہمارے ہاں ڈراموں نے ساس بہو کا جو کنسیپٹ دیا ہے نا, وہ ہمیشہ یہی دیا ہے کہ پلاننگ کرنی ہے, اس نے ساس نے بہو کے خلاف, بہو نے ساس کے خلاف. یہ چل رہا ہے, شروع سے چل رہا ہے, ہم بچپن سے دیکھتے ہیں. اس میں لڑکا بھی غلطی کرتا ہے. اچھا, اگر ماں نے کچھ کہہ دیا ہے بھائی, تو آپ تو جذباتی نہ نا عورت کی طرح. بھائی اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو کم سے کم کچھ فلٹر کر لو, ایک اچھے انداز میں جو ہے نا وہ بیوی کو وہ بات کہہ دو, کچھ اس کو موقع دے دو کہ اچھا جو ہے نا اس طرح کرو گی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یا خاموش ہو کے سائڈ پہ تھوڑی دیر بیٹھے رہو, یار بھائی آپس میں کر لیں, آپ دونوں رہنا ہوتا ہے, ہم لوگ. اچھا, وہ کیا ہے کہ جناب سانس نے کوئی بات کی, شوہر صاحب پمپ ہو گئے, اور جا کے جو ہے نا پھر اس کے بعد وہ تماشا شروع ہو گیا. اب وہ اس نے کہا کہ آپ کی ماں نے بھڑکایا ہوگا میرے خلاف, وہ تو چاہتی نہیں تھی. یہ assumption, وہ والی بات کہ جی وہ تو شروع سے اتنے سال پہلے جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ یہ تو میری مرضی کی شادی نہیں ہے, اس لیے تو یہ میری مرضی کی شادی نہیں ہے, اور آپ ماماز بوئے ہیں اور اب آپ بھگتے ہیں. آپ کبھی بھی چیزوں کو جو ہے نا. اچھا, پھر ایک اور بڑا آسان کام اس میں ہو گیا جی, اس کی ماں میرے پہ جادو کرتی ہے, جادو ٹونے میں. یہ بہت زیادہ آج کل اتنا عام ہو گیا ہے. ایک یہ بہت عام ہے, ایک یہ, دوسرا یہ کہ وہ نارسسسٹ. ہاں, نارسسسٹ, یہ 2 ٹرمز جو ہے نا, ایک تو ہر بات میں جادو ٹونا ہے, ہر بات, یا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ٹونا ہوتا ہے, ٹونا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ٹونا. ہاں, جادو ٹونا ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب نارسسسٹ. وہ تو بات ہی نہیں سنتے بھائی, یہ تو بات ہی نہیں سنتی, دونوں وائس ورسا. بالکل, یہ جو لیبلنگ, وہ سائیکولوجیکل لیبل اور یہ اسپریچول لیبل, اور یہ بہت زیادہ آ رہا ہے میرے پاس کہ سر وہ اس کی ساس جو ہے نا وہ مجھے بد دعائیں دیتی ہے, نظر لگاتی ہے, میرے بچوں کو نظر لگاتی ہے. بھائی دادی اپنے بچوں کو نظر کیوں لگائے گی یار, لگ جاتی ہے ویسے نہیں لگنے, وہ نظر کی لگ بات ہے کہ جان بوجھ کے یار آپ کی اپنے اوپر نظر لگ جاتی ہے. ایسے ہی ہے, بندہ کہے یار بھائی کمال لگ رہا ہے تو. آج جنید بھائی کتنے پیارے لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ کہہ دیا, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بھی سکھانا پڑے گا ویسے, چلنے والے کا منہ گورا, یہ بھی سکھانا پڑے گا ہمارے معاشرے میں لوگوں کو, بس آن اے سیریس نوٹ. بٹ اینی ویز, تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جنید بھائی, سوری مصطفیٰ بھائی, یہ بات بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم لوگ ریزنز ڈھونڈتے ہیں, اور اس کی یہ کان بھرے, ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا, یہ کان بھرے جاتے ہیں تھرڈ پرسنس کی طرف سے, وہ خالہ خالی یا پھوپھی یا پھوپھو, ٹھیک ہے, مطلب وہ جو پیرافرنیلیا ہم لے کے پھرتے ہیں نا, ماں باپ سے زیادہ وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہو رہا ہے آج کل. تو ماں باپ بھی سیانے نہیں رہے. نہیں, وہ تو ہے ہی ہے, یقین کریں کہ بالکل جو ہے نا وہ. اچھا بھائی, آپ نے ٹرسٹ کیا, اپنی بیٹی دے دی دوسرے کے گھر میں, اب اتنا موقع تو دو کہ وہ آپ کی بیٹی کو سنبھال سکے. چلیں اس میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک کیس میرے پاس آیا تھا کچھ دن پہلے, اور مجھ سے بلکہ ان کے ساتھ کام کرنا ہے اس بندے, شکر ہے وہ بندہ مان گیا کام کرنے کو, شادی ہو کے آیا, ٹھیک ہے,
بیوی کو پہلے بغیر یا دوسرے دن سے پہلے ماں نے مارا، اس کو چپیڑ ماری ہے کسی بات پہ، دوسرا دن ہے شادی کا، پھر شوہر نے مارا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تقریباً ان کو مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے. اپنے ماں باپ سے اس نے بات کیا ہے، ماں باپ کہہ رہے نہیں بیٹا تم رہو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کیا مشورہ دینا چاہیے مجھے؟ نہیں اس نے ایسا کیا جو بھی وجوہات تھی، ماں نے مارا، اور پھر جو بھی وجہ کہ زبان دراز، صبح اٹھی نہیں، پہلا اس سے پڑھا تھا کہ صبح لیٹ اٹھی ہے، اس کو آگے سے مارا کہ یہ کوئی طریقہ ہے. نہیں اس میں پورا دیکھیں، ہم اس طرح تو فیصلہ نہیں نہ کر سکتے. نہیں میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا، میں ایگزامپل نہیں. اگر دیکھیں یہ تو اگر تو کوئی ایسی سچویشن ہے کہ فرض کیجیے جی کہ میں اتنی بد زبان ہوں کہ دوسرے دن ہی میں نے مار کھا لی، ٹھیک ہے، یعنی میں اتنی بد زبان ہوں، اور اگر میں نہیں ہوں اور صرف اس وجہ سے کہ میں لیٹ اٹھا ہوں یا لیٹ اٹھی ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ کٹ پڑ گئی ہے، تو بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں یار، اور انتہائی جو ہے نا وہ کم ظرف قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ میٹ خرید کے لائے تھے، اور میٹ جو ہے نا اس کو صبح جو ہے نا وہ 6 بجے اٹھ کے ناشتہ بنانا تھا. غلام میں فرق ہے. ہاں سوری، غلام خرید کے لائے تھے اور اس نے صبح 6 بجے اٹھ کے ناشتہ بنانا تھا، اور وہ 6 بجے اٹھ کے اس نے ناشتہ نہیں بنایا. اب کٹ تو اس کا حق ہے. سر یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بھی کیسز ہیں فلپ سائڈ میں، آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں، یہ وہ کیسز ہیں جو میں کر رہا ہوں. ابھی ایک کیس میں مصطفیٰ بھائی کو، ان کو جنید بھائی کو آپ کہنے سے پہلے بتا رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ سگی خالہ کے گھر بیٹی، خالہ کی ماں کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی، خالہ نے بچی کو لے لیا کہ جی یہ میری بچی ہے. حالانکہ وہ بچی کہتی ہے کہ بچپن سے میں دیکھتی تھی کہ میری یہ خالہ مجھے اپنی بیٹیوں سے کمپیئر کرتی تھی اور مجھ سے نفرت کرتی تھی، مطلب مجھے پرے پرے رکھتی تھی. لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں بھی خالہ ہے تو میں کیا کہے گی، ماں کی جگہ خالہ ہی ہوتی ہے، رائٹ. باپ نے بھی شادی کر دی کہ ٹھیک ہے جاؤ ہم منظور ہے. وہ کہتی ہے کہ میں کوئی 150 تولے سونا، امیر لوگ تھے، 150 تولے سونا اس کو ملا، اس کو اس کے شوہر کا کام ختم ہوا، اس نے وہ سونا بیچ کے شوہر کے کام کو کھڑا کیا، ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ جی اولاد نہیں ہوئی، 10 سال ہو گئے ان کی شادی کو، اولاد نہیں ہے. کہتی ہے مجھے صبح شام ایک ہی طرح ملتا ہے کہ تو تھی ایسی، اسی لیے تو ہم تجھے میں یہ ذلیل کرتی تھی، یہ تو تجھ پہ ترس کھا کے ہم نے شادی کی، تجھے کون لیتا تھا، تو کسی قابل کے نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور اب وہ اس کو کہ جی تو طلاق لکھ کے دے اور اس کی دوسری شادی کا لکھ کے دے کہ اس کو الاؤڈ ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یار شادی تو لکھ دو، شادی کرنے میں کوئی حرکت ہی نہیں. سر میں بھی کہتی ہوں شادی کریں، میں نہیں کہتی کہ شادی نہ کریں، بھائی میرے سے نہیں اگر اولاد ہو رہی، میرے میں کم از کم کمی ہے تو آپ شادی کر لیں، لیکن کم از کم مجھے اس طرح تو ذلیل نہ کریں آپ. میں بیوی ہوں آپ کی. اچھا شوہر یہاں چاہتا ہے، شوہر پیار کرتا ہے اسے، شوہر کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں کوئی پرابلم، لیکن وہ جب نیچے جاتا ہے ماں کے پاس یہ اوپر رہتے ہیں. کہتی جب وہ نیچے جاتا ہے واپس آتا ہے تو کہتا ہے امی نے یہ کہا ہے، امی نے یہ کہا، میں تو ہے تم ایسے کرو، امی جو کہہ رہی ہیں بس وہی کرو. یہ وہ ایشوز ہیں جو پیرلل اس وقت ہو رہے ہیں. وہ بات صحیح ہے. دیکھیے اب اس پہ کیا کرے وہ بچے؟ دیکھیں دکھائیں جو قرآن کی وہ آیت ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتی ہیں، ایک نبی کی جو بیگم ہے، کیا کہتی ہیں، عجوزہ، پورا اس کا کیا ہے وہ، میں بالکل بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں. ابراہیم علیہ السلام علیہ، لوط علیہ السلام علیہ، نہیں زکریا علیہ السلام علیہ، وَأَنَّ بَعْلِي وَأَنَّ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا. ہاں وہ والی وہ آیت کیا ہے، نکالنی پڑنی ہے بھائی. اچھا اب ضعیف، بانجھ، ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو ہے نا وہ ان کے یہاں بیٹا دیا، اولاد دی. اچھا ساری زندگی نہیں دیا، اور اینڈ میں عمر میں جا کے جو ہے نا وہ، اچھا ایسے کیسز ہوئے ہیں 15 سال شادی کو گزر گئے، اس کے بعد اولاد. میرے اپنے بڑے بھائی ایسے کیسز ہوئے ہیں 10 سال بعد ہوئی ہے. جی بالکل ایسے. تو اس میں صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے اور عورت کو بھی سمجھنا چاہیے، ساس کو بھی سمجھنا چاہیے. اب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا کریں، وہ کیا کہتی ہے مجھے بتائیں میں کیا کہوں. کہتی ہے سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ذلیل تو نہ کرو، تم نے شادی دوسری کرنی ہے میں اجازت دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے. میرے ہی پیسے پہ تمہارا پورا کاروبار کھڑا ہے اور میرا اس پیسے میں کوئی حق نہیں ہے، اس کاروبار میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں نے تو شوہر کو دیا تھا نا. اس وقت خالہ کہتی ہے آ کے مجھے پیروں میں پڑ گئی تھی کہ دے دو، ہماری بڑی بری حالت ہے. اب دیکھیں وہ بھی، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس فیملی کا مزاج ایسا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر مزاج ایسا ہے، ناشکرے لوگ ہیں، بے صبرے لوگ ہیں، تو ایک مزاج ہے، وہ مجھ سے مشورہ لیتی ہے. اب اس مزاج میں 2-3 آپشن بھی ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ابھی ایک لڑکے نے مجھ سے مشورہ کیا اسی حوالے سے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، 5 بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ بیوی کہتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ میں، تمہارے بہنیں بھی کوئی نہیں ان کی، سارے بھائی ہیں،
کہ میں یہاں پہ نہیں رہوں گی, مجھے علیحدہ سے گھر لے کے دینا. اچھا, تو وہ گھر اس نے لے لیا. جب والدہ کو پتہ چلا, والدہ رونے لگی کہ نہیں تم نہیں جا سکتے ایسے ویسے, تو اس نے کہتے ہیں میں نے کینسل کر دیا. اب کچھ عرصہ ہم ساتھ رہتے رہے, لیکن اختلاف ہوئے, معاملات ہوئے, تو بیوی اب مجھے چھوڑ کے اسلام آباد چلی گئی ہے. وہ کہتی ہے جی آپ میری شرائط نہیں پوری کر رہے, تو میں نے 2 سال سفر کیا ہے, تو اب وہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے میں کیا کروں. تو میں نے اس کو 3 آپشن دیے. میں نے کہا دیکھیں, والدین کے ساتھ رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو چھوڑنا پڑے گا, ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آ رہی. اس کے پاس جاتے ہو, وہی پہلے مسئلہ ہے, پہلے آدھا کلومیٹر پہ آپ نہیں لے سک رہے تھے والدہ کی وجہ سے, اب اسلام آباد آپ کو جانا پڑ رہا ہے. وہ اب کہہ رہی ہے کہ وہاں شفٹ ہو, میں یہاں پہ بھی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. اور تیسرا میں نے کہا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے, کہتا ہے جی میری عمر ابھی 23-24 سال ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ کے پاس موقع ہے, آپ جو ہے نا وہ شادی کر سکتے ہیں, تو تینوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے. کہتا ہے جی میرا دل تو کر رہا ہے میں چلا جاؤں اسلام آباد, لیکن پیچھے سے والدین بھی ہیں. اب دیکھیں یہ سارے آپشنز ہیں, میں پورا کیس نہیں آپ کو بتا رہا, صرف ایک مثال دے رہا ہوں. یہاں پر بھی اب اس کے پاس آپشنز ہیں, ٹھیک ہے. وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو چھوڑ کے کہاں جائے گی, یہ چیزیں وہ ڈیسائیڈ اس کو خود کرنی ہے. اس کو آگے اپنے اسپیس پتہ ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے, آگے میرا مستقبل کیا ہے, میں کس کے پاس جاؤں گی, کہاں جاؤں گی. اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو یہ چیزیں تو ان کی چلنی ہے, ٹھیک ہے. ان کو میں سمجھا سکتی ہوں, آہستہ آہستہ ختم کر سکتی ہوں, ختم تو بہت مشکل سے ہوئے گی لیکن کوشش کر سکتی ہوں میں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اس کو صبر تو کرنا ہے, اس میں اس کو چاہے وہ ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ باتیں کس رہے ہیں, اگر رہنا ہے یعنی یہ والا اگر آپشن چوز کرنا ہے تو بھائی ان کو پھر اس کو اس طریقے سے رہنا پڑے گا جو ان کا مزاج ہے, باتیں سننی پڑیں گی. لیکن یہاں پر سوال پھر وہ مصطفیٰ بھائی والا آ گیا نا. کیا سوال یہاں یہ آتا ہے کہ بھائی 10 سال ہو گئے ہیں نا, صحیح ہے, تو وہ 10 سال سے کر رہی ہے, کسی وجہ انسان کی بس بھی ہو جاتی ہے, رائٹ. اب وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے بقول اس کے کہ جی میری اب فیملی میں میرے بھائیوں کے پاس تو میں جا کے نہیں رہوں گی. خود اس نے کبھی کچھ کام کیا نہیں تھا, صحیح ہے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ میں رہ رہی ہوں تو مجھے اس وقت سرونٹ کوارٹر میں کمرہ دیا ہوا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, کہ بھائی تمہارا یہ کمرہ ہے, تو شوہر کو بھی میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, میں کہاں جا کے اپنا سر پھاڑوں, ٹھیک ہے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں. میں کہا بیٹا یہ تو کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک. نا پوائنٹ از کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس سینیریو میں مجھے بتائیں کہ نہ میرے حقوق, ہاں جب شوہر آتا ہے میرے پاس بہت پیار کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے پرابلم نہیں ہے, وہ قدر کرتا ہے میری, لیکن اس کی ماں اور اس کا جو بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں اس کی, وہ اس کو کمرے سے باہر آنے نہیں دیتی. یہ بات مجھے آج تک, ویسے فرینکلی اسپیکنگ میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں, یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بھائی تیری بیوی جانا چاہتا ہے جا, تجھے کون روک سکتا ہے. پتہ نہیں یہ, اور یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ اب مجھے کہتی کہ سر میں دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی ہے, میں نے لکھ کے بھی دے دی ہے, تو اس کے باوجود مجھے تانے مل رہے ہیں, تو میں اب کروں تو کیا کروں. اچھا دیکھیں ایسے کیس, یہ جو کیس ہے نا, یہ کیس مجھے سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں, ہاں نہیں ہے نا, فیملی سپورٹ نہیں. اچھا دیکھیے فیملی سپورٹ ہونا بھی ضروری ہے. بعض دفعہ نا ماں باپ ہے نہیں, بھائی تو ہے نا یار, ہاں لیکن وہ بھائی وہی تو ہے نا. فیملی سپورٹ اگر ہوتی ہے صحیح تو کم سے کم لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات سنتے ہیں. یعنی ابھی وہ آپ ایک قسم کا جو ہے نا وہ لاوارث بچی ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پیسے اس کے پاس ہے نہیں, کہیں جا وہ سکتی نہیں ہے, اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے عاقبت خراب کر رہے ہیں, وچ از ناٹ رائٹ, ٹھیک ہے. اپنے سب سے بڑا ظلم وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اچھا ٹھیک ہے اب اس ہم جو مرضی کریں, اس کے ساتھ جیسا مرضی ٹریٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹ. تو وہ تو دیکھ, لیکن اس کیس میں, اس پرٹیکولر آپ والے پرٹیکولر کیس میں اس کو فیملی سپورٹ اگر ہو تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں یار ہماری بہن ہے, اچھا اس کی خالہ ہے, یعنی اس کے اور بھائی بھی تو ہے نا, ان کی بھی تو وہ خالہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو بات ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اگر دیکھیں یہ ایک اچھے جو ہے نا وہ حل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اگر یہ نہیں ہوتا نا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بندہ خود اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ بندہ سیکھ کے اس کو حل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, 10 سال آپ نے برداشت کیا, اب آگے 1 سال اپنے آپ کو آپ ٹرین کریں, ٹھیک ہے. آپ کاؤنسلنگ لیں, ان کے حالات بتائیں, ان کا مزاج بتائیں, کیسے کسی مزاج کو بدلا جاتا ہے, کیسے حل کیا جاتا ہے. ان چیزوں کی طرف بھی ہم آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں جب تانے آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک پیک ہے, اس پہ جا کے بندہ بس ہو جاتی ہے اس کی, اس سے پہلے یہاں تو اس کو بات کر لینی چاہیے تھی. اب اس کو کچھ اور برداشت کرنا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ یار مثال کے طور پہ میری ساس کا مزاج یہ ہے, میری نند کا مزاج یہ ہے, مجھے جو ہے نا وہ ان دونوں کے مزاج کو, اور میرے شوہر کا مزاج ہے. بھائی ماں اس کو پکڑ کے تھوڑی رکھ لیتی ہے, ٹھیک ہے 2-4 باتیں کرتی ہوگی, 2-4 باتیں تم کر دو,
ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں کرو جو اس کو موٹیویٹ کریں, اس طرح کی باتیں کرو جو وہ تمہارے پاس آنا شروع کر دے. تو یہ ساری چیزیں وہ کمیونیکیشن کے ساتھ ہی ہوں گی نا. تو اگر وہ اس کو طریقہ نہیں آ رہا تو طریقہ سیکھ لے, اس طریقے کو سیکھ کے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. وہ خیر وہ تو ہسبینڈ وائف پھر میرے پاس آئے تو اس کے ساتھ میں نے ہسبینڈ کو بھی سمجھایا, میں نے کہا یار تمہاری بیوی ہے, تم کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے سر مجھے پتہ ہے لیکن میں ماں کے آگے مجبور ہوں. میرا سارا کچھ جو ہے وہ کاروبار جو تھا وہ سارا ماں نے مجھے کہا اپنے چھوٹے بھائی کے نام پہ لکھ دو, میں نے لکھ دیا. میرے پاس بھی اپنا کچھ نہیں ہے اب تو میں تو یہ تو بے وقوفی ہے نا کہ بندہ خود جو ہے نا, بیوی نے سب کچھ جو ہے نا شوہر کو دے دیا اور شوہر نے سب کچھ جو ہے نا وہ بھائی کو دے دیا, کیونکہ اماں نے کہا. یہ وہی پیک ہے جو ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ذکر نہیں کیا تھا کہ بھائی ہمارے ہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے والدین کی اطاعت میں بھی. جی بالکل ٹھیک ہے کہ والدہ نے جو کہہ دیا ہے وہ کیا وہ کرنا ہے. بھائی تمہاری اپنی عقل بھی تو کام کرتی ہے نا کہ کس طریقے سے میں نے بھی آگے مستقبل میں جینا ہے, معاملات کرنے ہیں, میری بھی اولاد ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیوں زندگی میں وراثت نہیں رکھی, جی ایسے یعنی وراثت میں اپنی زندگی میں کیوں تقسیم نہیں کر سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایسے بہت سے کیسز ہمارے سامنے, یہ چلے حکمت عملی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے زمانے میں مطلب اس طرح کے کیسز آتے ہیں. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے, تو وہ دکان والے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کو گھر سے نکال دیا رات. کیوں نکال دیا بھائی؟ وہ کہتا ہے جی اس نے اپنی ساری جائیداد بڑے بیٹے کے نام کر دی تھی اور بڑا بیٹا جو ہے نا وہ کہیں دور شہر میں جا کے بس گیا ہے, اور یہ اب چھوٹے بیٹے کے پاس رہ رہا تھا تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ کوئی انبن ہوئی ہے تو اس نے گھر سے نکال دیا. اب نہ اس کے پاس اپنی وراثت ہے, نہ چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ گھر پہ رکھ رہا ہے, تو کہاں جائیے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کوئی چیز, تو بھائی تجھے زندگی میں اگر تیرے پاس سب کچھ ہے تو تو نے سب کچھ اپنے بھائی کے نام لکھ دیا ہے, تو یہ تو ویسی شریعت کے خلاف چیز ہے. اب اس کی جو نقصان ہے وہ بھگتنا پڑے گا. لیکن اینی ویز یہ وہ ایشوز ہیں جو ہیں معاشرے میں موجود ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ تانے بازیاں اور یہ ساری چیزیں پھر بڑھتی جاتی ہیں, تو ان کو بڑھاوا ملتا ہے کیونکہ وہ بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کو نا ہینڈل کرنا بھی سیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے. اگر کسی نے کہہ دیا مجھے, مثال کے طور پہ اب گھر کے اندر ایک بات ہوئی, ٹھیک ہے, میری وائف نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو کوئی بات کہی سب کے سامنے, پہلے منع کیا ہوا تھا اس بات سے نا, تو میں نے کہا یار یہ کام اس طرح کر لو. ٹھیک ہے, اس نے کر لیا. تو جب ہم علیحدہ ہوئے تو اس نے جو ہے نا وہ مجھے بتایا کہ وہ آپ نے نا سب کے سامنے مجھے کہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یار اچھا کیوں نہیں لگا تمہیں؟ یہ چیز جو تم فیل کر رہی ہو یہ تمہیں کسی نے کہا ہے, گھر سے کسی نے کہا ہے, یا ویسے ہی تمہارے ذہن میں آیا کہ مجھے اچھا نہیں لگا؟ تو کہنے لگی نہیں میں ویسے ہی میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا کسی نے گھر سے تو نہیں کہا, میری مطلب سسٹر نے کہا ہو, میں تو میری امی نے کہا ہو, یا کسی اور نے کہا ہو تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کہتے نہیں مجھے بس ویسے ہی اچھا نہیں لگا, آپ کو علیحدہ سے مجھے کہہ دینا چاہیے تھا. میں نے کہا کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو والدین کے سامنے بھی کہہ دی جائے نا تو اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو فیل یہاں پہ کرنا ہے نا, یہ تم غلط فیل کر رہی ہو, فیل ہی غلط کر رہی ہو. ہاں وہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہونی چاہیے, کبھی ہمیشہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یار بندہ نصیحت کرے, علیحدگی میں کرے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی اگر کہہ دیا ہے کہ یار تمہیں کہا ہے, مثال کے طور سب اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک طریقہ کار ہے, اور ٹھیک ہے 10 سال سے پچھلا چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بندے کا مزاج اس وقت غصے میں بیٹھا ہے یا کسی بھی اس میں بیٹھا ہے, وہ ایک طریقے کے ساتھ بیٹھا ہے, تو یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور لا کے اس نے یہیں اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز رکھ دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل پہ گر جائے یا کوئی اور چیز ہے یا نقصان کی کوئی چیز ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں یار سمجھایا ہے اس کو, یہاں پہ نہیں اس طرف رکھتے ہوتے ہیں, یا یہ اگر موبائل یہاں پہ پڑا ہے, یہ مائک اگر گر جائے اوپر ایک دفعہ جیسے ہوا تھا, تو بھائی اب میں احتیاطاً اس کو ادھر رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں پہ پڑا ہے, تو اگر کسی نے اس طرح کر دیا ہے کہ میرا موبائل یہاں پہ صفائی کرتے ہوئے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا, میں اس کو کہتا ہوں بھائی پہلے بھی آپ کو منع کیا ہے, یہ ہو چکا ہے, اس کو یہاں پہ رکھنا. اب یہ سب کے سامنے ہی کہنا ہے نا, کیونکہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت سچویشن ہے معاملے کو سمجھانے والی. اس کو میں نے کہا تمہیں فیل نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ فیل کرو گی اس طرح کی اور بھی کام کئی دفعہ ماں کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اس طرح کر لو, باپ کہہ دیتا ہے اس طرح کر لو, گھر میں کوئی اور کہہ دیتا ہے اس طرح کرو, ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں فیل کریں گے نا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے یہ فیل کرنے والی بات ہی نہیں ہے, اس کو ذہن سے نکال دو. ہاں اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ جس میں واقعی لگتا کہ یار علیحدہ طور پہ سمجھانا چاہیے, تو اس پہ علیحدہ طور پہ ہی سمجھاتے. تو یہ چیزیں ہمیں کچھ اپنے آپ کو بھی نا ٹرین کرنا چاہیے اور مزاج اس طرح کا بنانا چاہیے کہ یار اگر کسی نے بات کر دی ہے تو کوئی بات نہیں, یار صبر کر. افسر آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے. اس میں جو پہلو بہت زیادہ لوگ فیل کرتے ہیں, یہ جس کو کہ جی مجھے ذلیل کر دیا, یہ مجھے لیٹ ڈاؤن کیا, یا مجھے میری عزت نفس کا خیال نہیں رکھا, یہ میرے پر اٹیک ہوا,
یہ پتہ نہیں معاشرے میں بہت, یہ بھی بہت زیادہ فیلنگ ڈیولپ ہو, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہو گیا. آپ نے ایسا کہہ دیا, سب کے سامنے کہہ دیا, مجھے ایسا کر دیا, یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اس کے اوپر تھوڑی بات کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. اور زیادہ اختلافات کی وجہ عدم برداشت, یہ نظریہ ہے. عدم برداشت کیوں ہے؟ میں الفاظ سے ہی شروع ہوتا ہے نا, کہ میرا جو سیلف ہے نا وہ میری نظر میں بہت بڑا ہو گیا. یعنی جو میرا سیلف امیج ہے نا وہ میں نے بہت زیادہ, میں بہت ویلیو کرنے لگا. تھوڑا سا آپ سے اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کروں گا کیونکہ یہ میرا ٹاپک بھی ہے اور اس پہ میں کام بھی کرتا رہتا ہوں. اس میں جو مین چیز ہو رہی ہے نا, وہ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ دو چیزیں معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, نارسسزم اینڈ جادو. اسی طرح ہم لوگ نہ ہیوں میں رہے ہیں نہ شیوں میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہ سائنس سمجھ رہے ہیں نہ دین سمجھ رہے ہیں. صحیح. وہ انہوں نے بڑی پہلے جنید بھائی نے پہلے بات کر رہے تھے, انہوں نے بات کی کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ یا ایک ویڈیو یا ایک شارٹ, بلکہ اب تو ویڈیو بھی نہیں, میں کہوں گا ایک شارٹ دیکھا ہے جس کا اسپین اس وقت 3 سیکنڈ رہ گیا ہے ہمارا, جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی. اب اس میں اس نے جو چیزیں دیکھ کے ہم اس کو پھر ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ابھی یہ بڑے اس وقت جتنی بھی آپ کی سائیکالوجی کی شارٹس چل رہی ہیں میجورٹی, ٹھیک ہے, جو اسپیشلی ریلیشن شپس کے حوالے سے, میں سائیکالوجسٹ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو شارٹس بنا کے بھیج رہے ہیں, وہ یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں, یہ کانسیپٹس انسٹال کیے جا رہے ہیں. نا سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ جی تم ہاؤ ڈیئر ہی, یعنی وہ سائیکالوجی نہیں کہہ رہی, وہ شارٹ والی سائیکالوجی کہہ رہی ہے ہاؤ ڈیئر ہی. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف بھائی جو دین ہے, اچھا یہ دیکھیں اس میں تصادم نظر نہیں آئے گا آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں جی دین میں عورت کو پورے رائٹس دیے گئے ہیں, رائٹ, تو عورت کو مرد کو پورے رائٹس دیے گئے ہیں. وہی یار دیکھا سائیکالوجی بھی یہی بات کہہ رہی ہے, دین بھی یہی بات کہہ رہا ہے, یہ بندہ ہی غلط ہے. دونوں اس کی بیس کو نہیں سمجھ رہے, اساس کو نہیں سمجھ رہے کہ یار دیر از اے کرائٹیریا فار ایوری تھنگ. قوام کا کانسیپٹ, شیخ حسن والی بات مجھے بڑی زبردست, میں تو کوٹ کرتا ہوں, وہ بھی میں نے کاپی رائٹ کر لی اپنی, جس طرح کے بھی کاپی رائٹ کیا میں نے سب جھوٹے ہیں. اچھا, تو وہ قوام کے کانسیپٹ میں جو 3 ٹاپ چیزیں انہوں نے بتائی تھیں کہ فزیکل, ایموشنل اینڈ فائنینشیل سیکیورٹی, یہ تینوں دے گا تو ہی وہ قوام ہے. صحیح ہے. ٹھیک, اب ان تینوں کو آپ کسی بھی پیرائے پہ دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں ہمارا پوری سیریز ایک طرف صرف یہ 3 چیزیں ہسبینڈ کر لے, جی ٹھیک ہے, اور فائنینشیل چھوڑ کے باقی دونوں وائف کر لے, جی جھگڑا رہ جائے گا, ساری ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. پھر عزت, کیونکہ پھر اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے اس کی عزت رکھنی ہے کیسے, اس کو بھی پتا ہے کیسے کرنی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارا عالم یوٹیوب ہے, چونکہ ہمارا عالم فیس بک ہے, چونکہ ہمارا عالم ٹک ٹاک ہے, ٹھیک ہے, جب ہم ان مفتیان سے پوچھیں گے جو کہ مفت میں فتنہ پھیلانے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہے, بٹ یہ ہماری ویڈیو کہاں پہ اپلوڈ ہونی ہے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں نے ایک جو ہے نا ایک کسی سے میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا جی میں یوٹیوب مولوی نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا. تو بھائی یہ چیز نہیں ہے نا, مطلب کہ وہاں پر آپ کو یہ جب تک ہم یہ ڈیسائفر نہیں کریں گے کہ مجھے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا, اس میں بات مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ریئل لائف اور ریل لائف میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل معاشرے کی ہے, جو لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں چیزیں بھر رہے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ بھئی وہ اس کو عزت دے فائنینشلی, اور تیسری چیز کیا دی آپ نے, فائنینشیل سیکیورٹی, ایموشنل سیکیورٹی اور فزیکل سیکیورٹی. اچھا, اب اس میں عزت دینی ہے نا اس کو. اب عزت بھائی کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسئلہ یہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے. اگلی نے یا اگلے نے عزت کی ڈیفینیشن ہی غلط سمجھی ہوئی ہے. وہ سمجھ رہا ہے, ابھی جس طرح آپ نے وہ مثال دی کہ بھائی اس کے نزدیک, وہ ابھی آپ مثال دے رہے تھے, میڈ ہے, سب کچھ ہے, تو یہ عزت ہے. اچھا, عزت صرف کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ مجھے عزت نہیں دیتا. انہوں نے ابھی مثال دی, کہتے جی عزت کیوں نہیں دیتا, اس نے آج تک میری تعریف نہیں کی. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں تعریف نہیں کرتا, اس کے لیے عزت تعریف ہے. صحیح بات. تو یہ والی جو چیزیں ہیں بھائی, عزت کیا ہوتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے,
ہر شخص کا عزت دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کوئی اظہار کر دیتا ہے, کوئی آپ کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے, کوئی ہمیشہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا دفاع کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی طریقے سے آپ کو عزت دیتا ہے, کوئی کسی طریقے سے دیتا ہے. اب نہیں وہ جی میرے نام کا ایک اشتہار بننا چاہیے اور پوسٹیں چلنی چاہیے. ویلیو مائی وے, وہی ہے نا, وہ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ عزت ہے, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ویلیو ہے, اس طرح سے دینی چاہیے, اور وائس ورسا. ہاں وہ وہی میں بات کی نا کہ وہ جو ہے وہ ہم جن علماء سے سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ والے جی شیخ گوگل سے, ٹھیک ہے, چیٹ جی پی ٹی سے, مفتی یوٹیوب سے. اگین میں نے کیا کہا تھا کہ 100% ظاہر ہے وہ غلط ہے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا آپ سیکھ کس سے رہے ہیں. میں اس دن ایک انالیسس سن رہا تھا, یہ جو میڈیا پاکستان کا فیاسکو ہوا, اور وہ انالیسس کرنے والا جو بندہ ہے اس کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی, لوگوں نے مجھ سے شیئر کی کہ جی دیکھیے کتنا اچھا ہے. میں جب اس بندے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی, نہ وہ فوجی تھا, نہ وہ کوئی بیوروکریٹ تھا, نہ کچھ پولیٹیشین تھا, نہ کچھ اور تھا. وہ ایک 23-24 سال کا لڑکا ہے جس نے 10 ویڈیوز کو اکٹھا کیا اور ایک اپنا انالیسس نکال دیا, وہ انالیسس وائرل ہونے لگ گیا. اس کی سب سے کلاسیکل مثال, ابھی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جی وہ کون سے وہ کوئی مسیح ہے جس نے انڈیا کے وہ گرائے, کامران مسیح, ٹھیک ہے. وہ بھائی صاحب بندہ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا, وہ پائلٹ ہی نہیں ہے, پاکستان آرمی کا پائلٹ ہی نہیں ہے, لیکن پوری اس کے اوپر پوری پوڈ کاسٹنگ ہو گئی ہیں کہ جی اس نے 10 جہاز گرائے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. اور اس کے بعد وہ ایک میں سن رہا تھا, کہتا جی وہ میزائلوں 150 میزائلوں کو اس نے چکما دے کے, بھائی وہ بندہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. لیکن آپ وہ پوڈ کاسٹیں سنیں تو آپ تو کہیں گے یار سلام ہے بھائی آپ کو, ٹھیک ہے. وہ بندہ ایک ایئر مین ہے جس کا کام صرف ایک ہیلپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. نو پوائنٹ از ناٹ کہ وہ کر نہیں سکتا, بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ دجل ہے نا, یہ سب دجل ہے, ٹھیک ہے. جب ہم اس دجل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈز بھی اس کے مطابق بناتے ہیں. اور یہ میری اس لیے بڑی ریکویسٹ ہے سب سے کہ وہ جنید بھائی کے ساتھ پہلے بھی ایک بات ہم کر رہے تھے علم کے اوپر نا, کہ علم حاصل کریں اور اس کے بعد جس بندے سے آپ حاصل کر رہے ہیں اس بندے کا بیک گراؤنڈ چیک ضرور کریں. صرف اس پہ تو پوری جو ہے نا وہ یا تو ہم تینوں کا بھی چیک ہونا چاہیے, بالکل کیا ہونا چاہیے, بیک گراؤنڈ چیک. تو ہم تو ظاہر ہیں بھائی, میں اپنی ہسٹری کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں, کہاں سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. باقاعدہ کسی نے ڈگریاں دیکھنی ہیں معاشرے کے اندر, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ نے کون کون سے کام کیے ہیں, کون کون سے پروجیکٹس کیے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی پتہ چلتا رہتا ہے. تیسرا پھر لوگ جو آپ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اچھا اس میں اس کی سادی سی مثال وہی دیتا ہوں کہ یار ایک بندہ بغیر لائسنس کے گاڑی ٹھوکتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا لائسنس والا ٹھوکتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ ایک انجینئر سے غلطی ہوتی ہے اور ایک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے لے مین ہے, ویلڈنگ کرتا تھا, اس کو مشین چلانی آ گئی, کھڑا ہو گیا, اب کہیں پھنس گئی ہے تو وہ اس کو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے. لیکن وہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے ریموٹ پہ ہاتھ مارو گے تو چل جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ کر کے کام ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا یار پروفیشنل بندہ جو ہے نا وہ, تو اس لیے یہ فرق ہوتا ہے. ہمارے مسجد کے اماموں سے لے کے اوپر تک جو سارا ایک کارواں چل رہا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا کام ویسا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اب ہمارے یہاں کیا چلتا ہے, ایک بندہ یوٹیوب چینل بنایا, اس نے جی اس پر کیا سینڈ کر رہا ہے جی, میاں بیوی کے لیے اقوال زریں, ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا وہ اقوال زریں اب بیوی بھی پڑھ رہی ہے, شوہر بھی پڑھ رہا ہے, بیوی کو ایسا ہونا چاہیے, بیوی کو ویسا. اچھا اس میں پھر تڑکا کہاں سے لگتا ہے, جب علی رضی اللہ تعالیٰ کے کال آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ دوستی کے حوالے سے. اتنے تو زندگی میں انہوں نے کبھی باتیں نہیں کی جتنے ان کے دوستی کے حوالے سے کال لوگوں نے مشہور کر دیے. ان کے تو ان بیچارے کے نام کے ساتھ تو استغفر اللہ اتنا کچھ لگ چکا ہوا ہے کہ بندہ آپ یہ سوچتے ہیں یار, تو یہ چیزیں کنفیوشنس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. یہ چیزیں جب ہمارے معاشرے میں آتی ہیں نا, چاہے وہ انگلش کے کورس ہوں یا اقوال زریں ہوں یا کچھ بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں, بھائی ساری چیزیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. اور ہم لوگ نا کچھ چیزیں ویسے ہی شعر و شاعری سے کوئی لے لی یا کوئی ایسی بات لے لی. اب جیسے وہ یہ فیک مفتی عبدالقوی صاحب کا یہ ابھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ابھی جو ان کے لال مسجد سے ان کو نکالا کس طریقے سے. اچھا اب وہاں پہ ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے نا بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ مثال میں صرف ایک سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں.
کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زانی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ تربیت کی تھی. او بھائی ان سے پوچھ تو لو جس نے سمجھایا ہے. وائرل تو ایک چیز ہو رہی ہے, اس سے پہلے جو 20ویں دفعہ انہوں نے ان کو سمجھایا ہے یا جو بھی معاملات ان کے ساتھ کیے ہیں, کہا ہے کہ نہیں آنا, وہ اگلا بندہ ہی ڈھیٹ ہے. اب اس کو اس طریقے سے سمجھانا پڑ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی, یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے ہم. اور یہاں پر بھی کیا ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی نہیں کی؟ تو اچھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار وہ مسلمان ہے, اس کی عزت بچانی ہے, تو یہاں دوسرے مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہم. یعنی ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, دوسری طرف جو ہے وہ جس بندے نے بے عزت کیا ہے, میں دونوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, نہ سیاسی نہ جماعتی نہ کچھ, بہت ضروری میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے, اور اس بندے نے اس کو فیل نہیں کیا, وہ چپ کرے گا, اپنا جوس کا گلاس لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایسا کوئی چیز بھول گیا بعد میں, میرا جوتا دے دو یار یہاں پہ پڑا ہوگا, وہ فیل ہی نہیں کر رہا کسی چیز کو, اس کو پتہ ہے کہ معاملات کیا ہیں. اچھا اس کے اوپر مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ ڈو آئی ہیو دا رائٹ ٹو میک اے ججمنٹ آن دس تھنگ؟ کیا یہ اگر وہ غلط ہے تو عدالت اور گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کے اوپر کرے؟ ہم ایز پبلک, میں یار اپنے گھر سے, اپنے کمرے سے, اپنے دارالافتاء سے, اپنی جگہ سے کسی ایسے بندے کو اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ جس کو مرضی چاہے اٹھائیں, آپ کا گھر ہے نا, تو میں اٹھا سکتا ہوں, میں نے وہاں سے اٹھایا ہے, اتنی سی بات. ہاں لیکن اگر اس کے بعد ہم فتوے کیوں لگاتے لگ جاتے ہیں, ہم ججمنٹ کیوں دیتے ہیں, مجھے یہ بھی. تو یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بھائی, مداخلت جو ہم کر رہے ہیں, چاہے وہ ہم میڈیا کے کسی کام پہ کر رہے ہیں, چاہے ہمارے کسی کام پہ کوئی کر رہا ہے, تو جو تو کام اس طرح کا ہے جس میں بھائی میری مداخلت کوئی فرق لا سکتی ہے, یا کوئی مجھے صحیح نالج بھی ہے اس چیز کا کہ میں اگر مداخلت کرتا ہوں کہ بھائی میں کوئی صحیح بات لوگوں تک پہنچاؤں, پھر تو صحیح ہے. وہ اس میں مجھے یاد آ گیا, میری 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوئی سنو ڈیجیٹل والوں کے ساتھ میں, تو اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں, پوڈ کاسٹ ہماری بڑی اچھی گئی, وائرل گئی, اس پہ بڑے ان کے ملینز میں ہٹس گئے اس کے, تو ایک بندے کا کمنٹ مجھے آج تک نہیں بھولتا. مطلب اس نے پوری پوڈ کاسٹ سنی, ٹھیک ہے, اور سننے کے بعد کہتا ہے یار بڑا فیشنی مولوی ہے, درمیان سے داڑھی سفید کی ہوئی ہے اس نے. دس واز دی اونلی کامنٹ. ویسے اب بیلنس ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری سائڈ سے بھی وائٹ ہو رہی ہے, لیکن آپ سوال کا کامنٹ میں ہماری وہ جو بات ہے نا, ہم نے یار پورے پوڈ کاسٹ میں کچھ نہیں تھا کام کا, ٹھیک ہے, یہ چیز ہمارے ساتھ ہے کہ ہم دیکھتے وہ ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہی ہمارے رشتوں کی تباہی کی وجہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے تنقید دیکھنی ہے, ہم نے یہ تقریب دیکھنی ہے, وہ تجسس دیکھنا ہے, محسوس کرنا ہے, باتوں کو محسوس کرنا ہے. یار مجھے آج مطلب سارا دن ہو گیا ہے, کسی نے ٹونٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, کسی نے ٹونٹ کیا نہیں, اچھا میں کسی بات سے پھر نکال کے نا ٹونٹ محسوس کرتا ہوں. تو ہمیں جو ہے ہم وہ نکالتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بھی جس طرح میں نے کہا تھا نا اس دن آپ سے پہلے شاید بات کرتے ہیں, ڈپریشن از اے فیشن. میں نے کہا ایک سائیکالوجسٹ میرے ناراض ہو گیا کہ جنہیں یہ پرابلم ہے, یار پرابلم ہے, میں نہیں کہا کروں, لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ صرف فیشن. یار تم بھی, میں بھی ڈپریشن میں ہوں آج کل, تو اسی طرح یہ کون سا ڈپریشن تھا سر؟ یہ والا کوئی, یعنی دوبارہ کیجیے گا, میں بھی ڈپریشن میں ہوں آج کل, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ بھی فیشن بن رہا ہے کہ یار اس نے یقیناً میرے خلاف. ویسے آپ بتاؤ جنید بھائی, آپ سے آنے سے پہلے آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے یار, اصل میں وہ تو جرمانہ ڈالنا تھا کیونکہ میں آج لیٹ آیا. جرمانہ تو میں نے ڈلوایا, نام میرا لیا انہوں نے, میں نے یہ اس کے گواہ بنا لیے تھے باقاعدہ. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی مداخلت جو ہے, واپس آ جاتے ہیں مداخلت پہ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بیوی اگر کچھ نہیں سیکھ کے آئی ہے تو بھائی آپ سکھا دیں اس کو, اپنے طریقے سے بنا لیں, ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس میں بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر اس کو اس گھر میں رہنا ہے تو دل تو جیتنے پڑیں گے, جی بالکل, ٹھیک ہے. جس طرح وہ کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر کسی گھر کا دل جیتنا ہے تو ان کا کچن سنبھال لو, ٹھیک ہے. تو کچن سے باقی کیونکہ جو دل کو رستہ ہے نا وہ منہ سے جاتا ہے نا, تو جس کا منہ کا ٹیسٹ آپ نے اچھا کر دیا, ٹھیک ہے, اس کو اچھے اچھے کھانے کھلا دیے, تو آپ دل میں گھر کر سکتے ہیں. اچھا لڑکی کو سمجھا دی, بہو کو سمجھا دیا. اچھا اسی طریقے سے لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے تو بھائی لڑکی اس کو ڈائریکٹلی اگر نہیں کہہ سکتی ہے تو تھوڑا سا انتظار کرے, ٹھیک ہے, عادات کو دیکھے, یا تو خود چینج ہو جائے, اگر مشکل ہو رہا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو بتانا شروع کرے, چینج کرنا شروع کرے. اسی طریقے سے ساس اور سسر یا اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں گھر کے اندر, ان کو بھی اگر بیوی میں کچھ غلط لگتا ہے, یعنی غلط سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو ان کو وہاں پہ مداخلت کرنی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے,
ٹھیک ہے. وہ ان کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی کو ڈائریکٹلی یعنی بہو کو ڈائریکٹلی کوئی بات کہیں شروع میں. ہاں اس کے بعد اگر وہ ساس اور بہو آپس میں دوستی کر لیں اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے آپس میں رہنے کا. ایک دن میری وائف میرے پاس آئی, کہنے لگی جی مجھے نا فلاں چیز اس طریقے سے کرنی ہے گھر میں. تو پوری اس نے ہسٹری بتائی کیوں ایسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وجوہات کیا ہیں, ساری چیزیں بتا دی. تو میں نے کہا بھائی تمہارا اور امی کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, تم آپس میں جیسے فیصلہ کر کے تم لوگ خوش رہتے ہو تو کر لو, تم لوگوں کو نہیں کرنا ہے نا, تو جیسے تم لوگوں کا ٹھیک لگے تم لوگ کر لو. تو میں نے پہلے یہ پوچھا, میں نے کہا اس میں مجھے بتاؤ میرا رول کیا ہے, میں نے کہاں مطلب کوئی آپ کو کوئی کرنا ہے, مشورہ دینا ہے یا امی سے بات کرنی ہے یا کچھ نہیں, آپ نے کرنا تو کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہی ہو پھر؟ کہتی ویسے دل کر رہا تھا. میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے سن لیتے ہیں. تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی وہ ان کا آپس کا ہی معاملہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آج کل آپ گھر ٹائم نہیں دیتے. ٹائم تو دیتے ہیں بھائی, ٹائم میرے گھر کا ٹائم اگر آپ سن لیں گے آپ نے کہنا یار آپ گھر سے باہر کیوں نہیں جاتے. اچھا آج ٹائم دیتے نہیں, اس کے ثبوت یہاں لاہور آئے ہوئے اس لیے. نہیں یہ دیکھیں نا وہ ان کو ایک طریقے سے بات کرنی پڑی, کچھ وقت لینا پڑا ان کا. نہیں اس طرح کی ایک مثال دینے کا, اس کی ایک مثال یہ اب زبردستی پھنسانے والا چکر ہوتا ہے. 4 جملے میں نے بھی کس لینے, یہ ڈپلوما میں نے بھی کیا ہے. تو اگر ایک مثال دینے سے آپ کو یہ لگ رہا ہے, یہ ججمنٹ جو آپ یکدم کر رہے ہیں نا یہی معاشرہ کر رہا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے معاشرے کا, ٹھیک ہے, یہ یکدم نہیں کرنی بھائی, میرا عذر قبول کریں, ٹھیک ہے, نہیں بھی کریں گے میں نے اگنور کر دینا, ہم لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں. تو یہ چیز ہے ہوتا ایسا ہی ہے, اسٹارٹ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو ایپیسوڈ ابھی ہوئی ہے ویورز کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر تیسرا بندہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ہے نا اچکن ڈالتا ہے. اور مجھے واقعی فیل ہونے لگتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد کہ واقعی میں ٹائم نہیں دے رہا, واقعی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے 2 لوگ جب بیٹھ کے بات کر دیں گے نا تو ایسا لگنے لگے گا. تو ہمیں یہی کرنا ہے بھائی. تو بات خلاصے پہ ہماری اٹکی ہوئی تھی کہ اس میں اگر بہو میں مسائل ہے تو اس کو بتا دیں, ساس میں مسائل ہیں تو اس کو بتا دیں, شوہر میں مسائل ہیں تو اس کو بتا دیں. لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ یار ابھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے وہاں مجھے نہیں کرنی چاہیے. یہی ہے صبر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کے اندر, باتوں کو سہنا. ایک اور جو ہے نا جو میں سمجھتا ہوں کہ ویورز کو بتانا چاہیے جی, وہ یہ کہ دیکھیں معاشرت کے جو بنیادی اصول قرآن اور حدیث نے دیے نا وہ ہم اپنے گھروں پہ بھی اپلائی کریں. مثلا جیسے چغلیاں, غیبتیں, ابجوئیاں, حسد, کینہ, بغض, تجسس, یہ سارا ہمیں بہت پورا فریم ورک ملتا ہے. اس فریم ورک کو ہم پوری دنیا پہ اپلائی کر دیتے ہیں سوائے اپنے گھر کے اور اپنے آپ پہ, کیونکہ ہم فتویٰ لگانے والے نا. اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں پریکٹیکل. دیکھیں ہم نے پڑھا ہوتا ہے, میں جب پڑھتا تھا نا اسلامک یونیورسٹی میں سعودیہ میں, اس وقت میں نے اس پہ ایک تجربہ کیا. تجربہ اس طرح کیا کہ میں اپنے کچھ دوست تھے ہمارے نا, ہم لوگ رات کو کھانا اکٹھے کھاتے تھے. ویسے یونیورسٹی کی طرف سے کھانا بنتا تھا تو وہ سب کیونکہ وہ انٹرنیشنلی بن رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ وہ اس طرح کا رکھتے تھے کہ سب کو پسند آ جائے نا, جتنے بھی اسٹوڈنٹ سارے ہیں سب کو. تو ہمارا کیونکہ پاکستان انڈیا کا ایک مزاج ہے, تھوڑا مرچ مسالے والا چکر ہوتا ہے, تو اس میں ہم نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہوئی تھی 5-6 لڑکوں کی. تو ہم رات کو کھانا خود بناتے تھے اور کھاتے تھے, یا کبھی باہر سے لے آئے تو کھا لیے. اچھا وہ سارا گروپ ہے, تو اس گروپ میں سے ایک لڑکے کے بارے میں نے, اب ڈیلی ہمارا ملنا ہے, دوستی اچھی آ رہی ہے اور اچھے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں نے آ کے نا ایک دوست کو کہا, میں نے کہا یار وہ اپنا جو دوست ہے نا اس نے کلاس سے آج ایک لڑکے کا موبائل اٹھا لیا. تو کہتا اچھا کس کا اٹھایا؟ میں نے کہا ایسے ہے ایک لڑکا. کہتا اس کو کیا ضرورت پڑے گی, وہ ایسا لگتا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال انسان کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا دوسرے کے پاس گیا, میں یہ صرف تجربہ کر رہا تھا اور میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں, سوشل ایکسپیریمنٹ. اچھا پھر میں دوسرے کے پاس گیا, میں نے کہا یار اس نے اس طرح موبائل چوری کر لیا. کہتا اچھا, اس نے کوئی زیادہ ایکسپریشن دی نہیں, چلو ہوئے گی انہوں کوئی ضرورت, کہتا اس کو کوئی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. تیسرے کے پاس گیا, میں نے کہا یار اس نے موبائل چوری کیا ہے. کہتا وہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا اس نے کیا ہے بھائی. کہتا تو نے خود دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں. کہتا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے اس کے کلاس کے کسی لڑکے نے. کہتا اس نے دیکھا. میں نے کہا پتہ نہیں, میں نے پوچھا نہیں. کہتا جب تو نے پوچھا نہیں اس سے تو نے کیسے یقین کر لیا؟
تو میں تو تیری بات پہ یقین نہیں کر رہا کیونکہ نہ تو نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, نہ تو نے اس سے پوچھا, نہ تو نے اس سے پوچھا ہے, اب ہم اس سے پوچھیں گے. میں نے کہا یار یہ والا بندہ پریکٹیکل جو ہے نا, اس نے صحیح سمجھا ہے قرآن کی آیت کو کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آیا ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا, بھائی تحقیق تو کرو اس کی. صحیح بات. شام کو جب اکٹھے ہوئے تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا تو نے جو موبائل چوری کیا ہے, کون سا؟ میں نے کہا تو نے نہیں چوری کیا. کہتا کون سا موبائل, کس کا موبائل, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ والے 2 لڑکے, میں سنا ہے تو نے موبائل چوری کیا ہے. وہ کہہ رہا کس سے سنا ہے, اس نے بتایا, مجھ سے پوچھنے لگ گیا. میں نے کہا یار میں نے تو اس وجہ سے یہ کام کیا تھا, یہ ایک بندہ ملا, اس بندے نے یہ جواب دیا, ٹھیک ہے, اس کو شاباشی دی اور باقیوں کو کہا بھائی تمہارا دوست ہے, ٹھیک ہے, 1.5-2 سال ہو گئے ہمیں اکٹھے رہتے ہوئے, تو 1.5-2 سال میں کچھ اعتماد تو بنا ہوگا نا. وہ جو اعتماد بنا ہے وہ کسی کی بات پہ تم نے یہ والی, میں نے کہا جو اس نے باتیں کہی نا وہ 100% درست ہیں کہ بھائی تو نے دیکھا ہے. یہی چیز ہے. وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے, انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا چوری کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اس کو کہنے لگے چوری کر رہا ہے, کہتا نہیں, کہنے لگے شاید میری آنکھوں نے غلط دیکھا. یعنی سامنے دیکھتے ہوئے بھی آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ یار اس طرح, تو اس کا عذر تلاش کر لیے. تو ہمارے معاشرے میں بھی ان چیزوں کو پریکٹیکلی طور پہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یار اگر کسی کا کیس آتا ہے چلو اس کو حل کرو. بچوں کو نا یہ ایکسرسائز دیں باقاعدہ بنا کے کہ بیٹا تمہارے پاس کیس آ گیا, چلو جاؤ اس کی تحقیق کر کے آؤ. تمہارے پاس یہ جو ہے نا تمہیں ایک سچویشن دیتے ہیں اس طریقے سے ہے اور یہ بندہ اس پہ الزام لگا, جاؤ اس کو حل کر کے لاؤ. بہو ساس بھی مجھے بناتے ہیں, یہ الزام والا بندہ بھی مجھے بناتے ہیں. اشارے میری طرف کیوں کرتے ہیں یار؟ یہ اس کی اصل میں ان کی نیت میں کھوٹ ہے. ان کو بندے کی پہچان ہے یا پہچان نہیں ہے؟ نہیں پہچان نہیں ہے, نہیں, وہ اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑے وہ ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر لحاظ سے بڑے ہیں نا جی, ہر لحاظ سے بڑے, تو ان کی بات پھر ماننی چاہیے نا, عزت دینی چاہیے. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے کہا. تو بہرحال یہ چیزیں ان کو پریکٹیکلی طور پہ ہمیں اپنے معاشرے میں سکھانے کی ضرورت ہے. اور شوہر بیوی یہ سارے ظاہر سی بات ہے بچوں سے بڑے ہوئے ہیں اور ہم نے آگے بھی اپنے بچوں کو ان کی تربیت کرنی ہے, تو اس میں ہم نے ان چیزوں کو لازمی طور پہ فزیکلی پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لانچ کرنی ہے کہ بھائی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی ہے. اور ایک ایک چیز پر بات کر کے, کیونکہ جب تک یہ تھیوری جو ہے نا وہ جس طرح میں نے شاید ایک دفعہ مثال دی تھی, وہ مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے صبر پہ, باہر نکلے ان کی بائک کے پیچھے کوئی گاڑی لگا گیا, ٹھیک ہے, تو وہ صبر کا ان کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور گالیاں شروع ہو گئی, اور گالیاں تو نہیں مطلب برا بلا پکنے لگا پیمانہ, ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ ساتھ کھڑے ہوئے تھے, یہ اس بندے نے مجھے بات بتائی ہے, ٹھیک ہے, جو اس کا جمعہ سن کے نکلا ہے باہر, اس نے کہا جی مولوی صاحب نے ابھی جمعہ, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے جمعہ صبر پہ پڑھایا, ابھی آپ کو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. کہتے ہیں یار بھائی صبر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کہتے ادھر تو آپ بغیر لمیٹڈ ہمیں کہہ رہے تھے کہ صبر انلمیٹڈ ہے, یہاں پہ ابھی آج جو ہے نا. تو یہ معاملات, مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں ہم سب کرتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکل لائف جو ہے نا وہ ہماری زندگی سے وہ بہت دور ہو گئی ہے, تو یہ ایک سبب ہے. جی اور کوئی چیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. چلے تو بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. امید ہے آپ سب کو اس ایپیسوڈ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. اپنی جو ہے نا لمیٹیشن ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اسی طریقے سے کوئی بات کر دے اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے بہت سارے جو آپ کی زندگی کے اندر کو معاملات ہوتے ہیں یا کوئی مسائل ہیں, ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر پہ بھیج سکتے ہیں ہم, تاکہ آپ لوگوں کے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں اور آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے, بلکہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں بھر دے اور شیطان کو ہمارے گھروں سے دور کر دے, اور ہمارے گھروں میں جو ایک اصلی اللہ والی زندگی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں, اپنے ماں باپ کا اچھے سے احترام کر سکیں, میاں بیوی آپس میں خوش رہ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.